ضرورت زندگی کی ہر شے شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ آٹے کی قلت کا بحران سنگین ہو گیا۔ آٹے کی تلاش میں شہری در بدر ہو گئے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا مارکیٹ سے غائب، 15 کلو کی نئی پیکنگ 960 روپے میں دستیاب۔ ڈیلی ڈیمانڈ 2,50,000 تھیلوں کی بجائے 1,30,000 کی سپلائی۔ مہنگے آٹے کے بعد نان روٹی بھی مہنگی کرنے کی تیاری۔ نان بائی ایسوسی ایشن کی 8 روپے پر روٹی بیچنے سے معذرت۔ صدر متحدہ نان بائی ایسوسی ایشن آفتاب گل نے قیمت میں اضافے کے متفقہ فیصلے کے لیے کل نان بائیوں کا اجلاس طلب کر لیا۔ حکومت بیرون ملک سے گندم امپورٹ کر رہی ہے۔ گندم کی قلت کے بحران پر جلد قابو پا لیا جائے گا۔ چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا احمد کی فلور ملز ایسوسی ایشن کے ہنگامی اجلاس میں گفتگو۔ بولے فلور ملز کو گندم کم ملنے کے باعث بحران پیدا ہوا۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا کل سے مارکیٹ میں عوام کو دستیاب ہوگا۔ ڈی سی آفس ٹیم سے مل کر بحران پر قابو پایا جائے گا۔ مہنگی سبزیوں کے بعد سستی مرغی بھی مہنگی ہو گئی۔ برائلر چکن کی قیمت میں 19 روپے اضافہ، 2 روز میں 31 روپے بڑھ کر فی کلو قیمت 252 روپے فی کلو مقرر۔ فارمی انڈوں کی قیمت بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ مزید 1 روپے اضافے سے فی درجن قیمت 160 روپے۔ ٹولنٹن مارکیٹ میں آڑتیوں کی منمرسی جاری، ہول سیل کی دکانوں سے سرکاری ریٹ لسٹ ہی غائب کر دی گئی۔ پنجاب حکومت مہنگائی پر کنٹرول کے لیے ٹائیگر فورس سے مدد لے گی۔ آٹے کی قیمتوں پر کنٹرول کے لیے فلور ملز کو کوٹا پر دی گئی گندم کی مانیٹرنگ اور پسائی نہ کرنے والی ملز کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کا الٹیمیٹم۔ وزیر تجارت کی زیر صدارت اجلاس میں مہنگائی کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کا جائزہ۔ کمشنر لاہور سمیت مختلف محکموں کے سیکرٹری اجلاس میں شریک ہوئے۔ اشیاء خورونوش کی دکانوں پر سرکاری نرخ نامے آویزہ نہ ہوئے تو علاقہ مجسٹریٹ ذمہ دار ہوگا۔ کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے حکمت پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا اجلاس۔ آٹے کی مسلسل فراہمی یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ کو محکمہ خوراک کے افسران سے مل کر کام کرنے کی ہدایت۔ کمشنر آفس اور ڈی سی آفس کی ٹیمیں فیلڈ مانیٹرنگ کے لیے مقرر۔ کمشنر ذوالفقار کھمن کا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم مؤثر بنانے کی ہدایت۔ غریب لوگ تو روٹی کھاتے ہیں، اس کے علاوہ اور تو کچھ کھاتے نہیں ہیں، تو وہ آج آٹا نایاب ہو گیا ہے، یہ کسی شاپ کے اوپر موجود نہیں ہے۔ پنجاب جیسا صوبہ جو ہے کہ جہاں پہ گندم کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے اور کثرت سے ہوتی ہے، وہاں پہ یہ پوزیشن ہے کہ آٹا نہیں مل رہا۔ آج اس کی جو پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو یہ آٹا نہیں مل رہا۔ آٹے کی قلت حکومتی نااہلی کا ثبوت، عوامی مسائل کا حل موجودہ حکومت کے بس کی بات نہیں۔ نون لیگی ارکان اسمبلی کی حکومت پر شدید تنقید، فوری طور پر آٹے کی فراہمی اور قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ لوگ مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ ہیں، حکومت چور چور کے راگ لاپ رہی ہے۔ پی ٹی آئی اپنی صفوں میں ہی چور تلاش کرے تو بہتر ہے۔ پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ کے دلچسپ پیرائے میں حکومت پر تنقید کے نشتر سوشل میڈیا پر وائرل۔ اپوزیشن سر پر سوار نہ کرنے کا حکومت کو مشورہ۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی فیملی گالا میں حکومتی کارکردگی پر زبردست تنقید۔ بولے بے روزگاری اور بدامنی میں اضافہ ہوا ہے، مہنگائی اور بے روزگاری کے کوڑے برسا رہی ہے۔ ٹائیگر فورس نے کرونا کے امدادی پیسے کھا لیے، حکومت آج بھی عوام کو سبز باغ دکھا رہی ہے۔ لندن سے لاہور کے لیے برٹش ایئر ویز کی پروازوں کا کل سے آغاز۔ پہلی پرواز 300 مسافروں کو لے کر منگل کے روز لاہور پہنچے گی۔ برطانوی سفارتی عملہ اور سول ایویشن کے حکام مسافروں کا استقبال کریں گے۔ برطانوی ایئر لائن کمپنی لاہور اور لندن کے درمیان ہفتے میں 4 پروازیں چلائے گی۔ جے ایف کے اینیمل اینڈ ریسکیو شیلٹر کا احتجاجی مظاہرہ، گندگی اور جانوروں پرندوں کے لیے ناموزوں ماحول پر ٹولنٹن مارکیٹ بند کرنے کا مطالبہ۔ اے سی سٹی سے مذاکرات، مارکیٹ میں صفائی ستھرائی کے ماحول کی فراہمی کی یقین دہانی کے بعد مظاہرین پر امن منتشر ہو گئے۔ اچرا نواب پورہ روڈ کے علاقے میں گیس کی لوڈ شیڈنگ،
کھانا پکانے کے اوقات میں گیس کی بندش معمول بن گئی۔ شکایات کے باوجود سنوائی نہ ہونے کی مذمت، اعلیٰ حکام سے نوٹس کا مطالبہ۔ حکومتی ایوانوں میں اپوزیشن کی تحریک سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر مشاورت، تحریک انصاف کی وفاق اور پنجاب حکومت کا اپوزیشن کو فری ہینڈ نہ دینے کا فیصلہ۔ حتمی فیصلے کی تیاری کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اہم اجلاس طلب کر لیا۔ کیا نواز شریف نے پارٹیاں نہیں بدلی؟ لوٹے وہ خود ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا غیر آئینی۔ مسلم لیگی ایم پی اے جلیل شرکپوری کی میڈیا سے گفتگو، بولے نواز شریف اسمبلی کا ٹکٹ لیا تھا، گزشتہ 7 سال سے تحریک انصاف کے ساتھ تعلق تھا، پارٹی میں کوئی اختلاف رائے ہو تو اسے سنا جانا چاہیے۔ مزید کہا جس روز واقعہ پیش آیا کئی لوگوں نے رابطہ کیا، خواہش ہے نواز شریف اور نون لیگ ملک کے لیے اہم کردار ادا کریں۔ عمران خان نیازی خوفزدہ نہیں تو اپوزیشن کو فری ہینڈ کیوں نہیں دیتے؟ 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں عوام کا جمع غفیر حکومت کے خلاف فیصلہ سنا دے گا۔ لیگی رہنما خواجہ عمران نذیر کا گارڈن ٹاؤن میں لیگی رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب۔ اجلاس میں گجرانوالہ کے جلسے میں کارکنان کی شرکت سے متعلق تیاریوں کا جائزہ لیا۔ مسلم لیگ نون کے 16 اکتوبر گجرانوالہ جلسے کی تیاریاں۔ ایم این اے رانا مبشر اقبال کی زیر صدارت کارکنان کا اجلاس، مریم نواز کے ساتھ قافلے کی صورت جلسے میں شرکت کا فیصلہ، کارکنوں کو تیاری کی ہدایت۔ اربوں کھربوں روپے کی فارن فنڈنگ سے ملک کے خلاف بین الاقوامی سازش ہوئی، 23 خفیہ فارن فنڈنگ اکاؤنٹ پکڑے گئے، کھاتے سامنے لائیں تاکہ پتہ چلے کس کس نے سازش کے لیے پیسہ دیا۔ صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ کا وزیر ریلوے شیخ رشید کے بیان پر رد عمل، کہا اس بین الاقوامی سازش کے ذریعے سی پیک رول بیک کیا گیا، اسی سازش کے ذریعے سکوت کشمیر ہوا، مودی کی بدمعاشی کے سامنے بھیگی بلی بن گئے، آر ٹی ایس نہ بیٹھتا تو عمران نیازی بنی گالا اور شیخ رشید اسمبلی میں نہیں لال حویلی میں ہی قید ہوتے۔ پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں امیدواروں کی انتخابی مہم زور پکڑنے لگی۔ امیدوار پنجاب بار کونسل بیرسٹر محمد احمد قیوم کی انتخابی مہم کے سلسلے میں انگوری باغ میں میٹنگ، مختلف گروپوں کی جانب سے محمد احمد قیوم کی حمایت کا اعلان۔ ملاقات میں ایم این اے علی پرویز ملک اور ایم پی اے چودھری شہباز احمد سمیت وکلاء کی شرکت۔ صدر مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی ملاقات، وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ، سینیٹر کامل علی آغا اور دیگر موجود تھے۔ میر افضل خان نے چودھری برادران کی خدمات کو سراہا، جبکہ چودھری برادران کا سیکریٹری جنرل وفاق المدارس العربیہ مولانا حنیف جالندری سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ کراچی میں متہم جامعہ فاروقیہ مولانا عادل خان کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان اور جسٹس علی باقر نجفی کا ویژن، ہائی کورٹ کے آئی ٹی ونگ نے عدالتی امور کو پیپر لیس ٹیکنالوجی کے مطابق بنانے کے کام کا آغاز کر دیا۔ جدید ٹیکنالوجی کے آغاز سے اب تک 3000 کیسز آن لائن کیے گئے، تمام دستاویزات کو سکین کیا گیا، وکلاء کی سہولت کے لیے پورٹل بھی بنایا گیا۔ سنگاپور کی کورٹس میں اس عمل کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، جن کے تعاون سے 5 روزہ آگاہی ورکشاپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج کے مردہ خانے کے 5 میں سے 2 یونٹ 1 سال سے خراب، عملے کو ڈیڈ باڈیز رکھنے میں دشواری کا سامنا، جبکہ شہر خاموشاں قبرستان میں لاوارث لاشوں کی تدفین بھی عرصہ دراز سے بند، لاشیں مردہ خانے میں ہی موجود، ڈیڈ باڈیز زیادہ ہونے سے انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا۔ کسٹمز حکام کی ایئرپورٹ کارروائی، برطانیہ سے قیمتی موبائل فون سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ایمریٹس ایئر لائن سے آئے مسافر کے قبضے سے 23 لاکھ مالیت کے 23 قیمتی موبائل فونز برآمد، فونز قبضے میں لینے کی کارروائی مکمل کرنے پر مسافر ریلیز کر دیا گیا۔ شہر میں منشیات فروشوں کا راج، شہری تنگ آ گئے، کوآپریٹو اسٹور روڈ کے علاقہ مکینوں کا منشیات فروشوں کے خلاف احتجاج، کارروائی نہ کرنے پر پولیس کے خلاف نعرے بازی، علاقہ مکین کہتے ہیں منشیات فروشی کا کاروبار سر عام جاری ہے، پولیس بھی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتی۔
पंजाब में सनत और तिजारत के फरोग के लिए बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है। 13 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने से सनती इनकलाब आ जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की डेरा गाजी खान चैम्बर के सदर से गुफ्तगू, कहा कोशिश है कि ताजरों के लिए बिजनेस फ्रेंडली माहौल फराहम किया जाए। सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद की लाहौर म्यूजियम आमद। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस आसिम रिजवान की नमाज रात पर ब्रीफिंग। सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने म्यूजियम की मुख्तलिफ गैलरीज देखी। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक का वहदत कॉलोनी मॉडल बाजार का दौरा, अशिया की नाकिस क्वालिटी और जायद कीमतों पर बरहमी का इजहार। गैर जिम्मेदारी पर मार्केट इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। डीसी का गुलशन रावी इतवार बाजार का भी दौरा, अशिया जरूरिया की क्वालिटी, कीमतों और इंतजामात का जायजा लिया। स्टॉल्स पर रेट लिस्ट नुमाया जगह पर आवेजा करने की हिदायत। वर्दी पर ट्रैफिक पुलिस की मुहिम, कम उम्र ड्राइविंग पर 3000 से ज्यादा गाड़ियां बंद। 1325 कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा। हेलमेट न पहनने पर 1,11,000 से ज्यादा चालान। वार्डन्स ने मॉल रोड, जेल रोड, फरोजपुर रोड समेत मेन गुलबर्ग के इलाके में कार्रवाई की। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीर अफजल खान की बादशाही मस्जिद आमद। तारीखी फन तामीर की हामिल बादशाही मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। ने मेहमान को मस्जिद की तारीखी हैसियत बारे ब्रीफिंग दी। मीर अफजल खान सिटी 42 से गुफ्तगू में बोले, लाहौर आकर बहुत खुशी हुई। लाहौर वाले बहुत मिलनसार और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जमीयत उलमा इस्लाम लाहौर के ज़र-ए-एहतमाम खत्म नबूवत इनामगर का इनेकाद। इस्लामी सवालात के दुरुस्त जवाब देने पर इनामात की बरसात। तकरीब में उलमा इकराम, असातिज़ा, तुलबा, वुकला और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। दुरुस्त जवाब देने वालों को मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत नकद इनामात से नवाजा किया। डॉल्फिन स्क्वाड की मोटरसाइकिल ट्रैवलिंग क्लब के ज़ेर-ए-एहतमाम रैली, 100 से ज्यादा बाइकर्स की शिरकत। रैली ट्रैफिक हादसात की रोकथाम और कवानीन और हेलमेट की पाबंदी पर अमल बारे आगाही के लिए मुनक्किद की गई। तालीम से महरूम बच्चों के लिए फंड्स इकट्ठा करने की मुहिम। गुलबर्ग में आलम बीबी ट्रस्ट की जानिब से साइकिल रैली का एहतमाम। रैली में अदाकार नूरुल हसन, चेयरपर्सन ट्रस्ट आलम बीबी और फरहा दीबा समेत नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जीत लिया। शबीर इकबाल का टाकरा मोहम्मद मुनीर से हुआ, जिसमें मोहम्मद मुनीर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। एमेचर्स कैटेगरी में कासिम अली खान फातेह रहे। चेयरमैन बाबदा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने गोल्फर्स में इनामात तकसीम किए।